ذَلِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ۔ مشرکین مکہ کو دو باتوں پر بہت زیادہ تعجب تھا اور وہ بڑے حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ وہ حیران ہیں، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اس بات پر کہ ان جاءهم منذر منهم، کہ ان کے پاس ایک شخص ڈرانے والا آیا ہے، تو انہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا بہت سخت عذاب ہوگا۔ تو تعجب کی اس میں بات کیا ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ منذر منہم، وہ جو ڈرانے والا ہے نا وہ انہی کے جنس میں سے ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ ایک انسان ہو اور وہ اللہ کا پیغمبر بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے کسی ڈرانے والے کو بھیجنا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو اللہ بھیج دیتا، کسی اور مخلوق کو اللہ بھیج دیتا، ایک انسان کیسے اللہ کا پیغمبر بن گیا ہے؟ تو وہ اس بات پر بڑے حیران تھے کہ انسان ہو اور وہ پیغمبر بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے اس دور میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی ہو اور انسان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے انبیاء اکرام وہ انسان ہی تھے، ان کے خاندان تھے، ان کے قومیں تھیں، ان کے قبیلے تھے، ان کے ماں باپ تھے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کے ابا نہیں تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ان کے ماں باپ نہیں تھے۔ باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر ایک کا خاندان ہے، ہر ایک کا قوم ہے، ہر ایک کا قبیلہ ہے، ہر ایک کی برادری ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو آپ کی بیویاں ہیں، حضرت عائشہ ہے، بی بی سودا ہے، بی بی زینب ہے، یہ آپ کی بیویاں ہیں، ام میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کے والد ہیں عبداللہ، آپ کی والدہ ہے آمنہ، آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کی رضائی والدہ ہے حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی رضائی بہنیں ہیں، پورے خاندان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ذات کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے اعلیٰ انسان تھے ذات کے اعتبار سے، اور آپ کی صفت وہ نور بھی ہے۔ یہ کوئی جھگڑے اور لڑائی کی بات بھی نہیں۔ اگر ایک آدمی حافظ بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی ڈاکٹر اور عالم دونوں ہو سکتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے نا وہ نور ہے۔ آپ کا کھانا کھانا نور، آپ کا پانی پینا یہ نور، آپ کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کے بدن سے نکلنے والا ہر طریقہ امت کے لیے نور ہے، روشنی۔ لیکن ذات کے اعتبار سے تو آپ انسانوں میں سے اعلیٰ انسان ہیں، صفت کے اعتبار سے آپ کا ہر طریقہ نور ہے۔ آپ کا کھانا کھانا، آپ کا پانی پینا، آپ کا قدم مبارک میں جوتی مبارک کو ڈالنا، یہ بھی امت کے لیے نور ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ یہ بلب ہے نا، بلب، اس کی روشنی ہے، یہ بھی ایک نور ہے۔ سورج ہے نا، اس کی بھی روشنی ہے، چاند ہے، اس کی بھی روشنی ہے۔ لیکن نظریہ یہ رکھنا چاہیے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کہ یہ جتنی بھی روشنیاں ہیں نا یہ ناقص ہے، یہ نامکمل ہے۔ مثلا اس بلب کی روشنی یہاں ہے لیکن باہر سین میں کوئی نہیں، اور سین میں جو بلب لگا ہے اس کی روشنی وہاں ہے لیکن یہاں نہیں ہے۔
سورج کی روشنی دن میں ہے رات کو نہیں ہے، اور چاند کی روشنی رات میں ہے دن کو نہیں ہے، یہ نامکمل ہے، یہ ناقص نور ہے۔ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا کامل تھا، اتنا اکمل تھا، اتنا مکمل تھا کہ چمکا مکہ اور مدینہ کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، سمرقند، امریکہ، یورپ کے لوگوں کے دلوں کی اندھیری کوٹریوں کو جا کے روشن کر دیا۔ اور 1400 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ختم نہیں ہوگا۔ قیامت تک آپ کا یہ نور کیا رہے گا؟ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ذات کے اعتبار سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسانوں میں سے اعلیٰ انسان۔ اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ بھائی انسان تو سب ہیں، سبھی انسان ہیں، تو پھر اونچا نیچا کیسے؟ تو بھائی فرق ہوتا ہے۔ یہ پتھر ہے نا، یہ یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ پتھر یہاں لگا ہوا ہے، اور ایک پتھر واش روم میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ واش روم کا کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے نا، وہ بہرحال اس پتھر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک پتھر وہ ہے جو حجر اسود میں لگا ہوا ہے، حجر اسود وہ بھی ایک پتھر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان وہ انبیاء اکرام ہے، اور انبیاء اکرام میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس پر تو حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں میں سے نبی نہ بناتا، کسی فرشتے کو بھیج دیتا، پھر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے کہ یار فرشتہ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ کیسے ہمارے لیے وہ نمونہ بن جائے؟ اللہ نبی کو امت کے لیے نمونہ بناتا ہے، امت کے لیے نبی کو اللہ نمونہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر فرشتوں میں بناتا تو وہ تو کھانے سے بھی پاک ہے، وہ تو پینے سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ بول و پیشاب سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے، وہ اس طرح ازدواجی ضروریات سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو وہ امت کے لیے کیسے نمونہ بنتے؟ یعنی وہ امت کے لیے نمونہ کیسے بنتے کہ شادی کیسے ہو؟ تو ان کی تو شادیاں ہی نہیں ہونی۔ کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے اس لیے پیغمبر بنایا تاکہ انسانوں کے لیے کیا بن جائے؟ نمونہ بن جائے کہ اس طرح زندگی گزارو۔ بیوی کے ساتھ اس طرح زندگی گزارا جاتا ہے، اولاد کی ساتھ ان کی اس طرح تربیت کی جاتی ہے، دامادوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا جاتا ہے، ساس اور سسر کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔ پھر اس سے آگے عام سوسائٹی کے اندر کیسے زندگی گزارنا ہے، پھر جنگ کے مواقع پر کیا کرنا ہے، پھر خوشی کے موقعوں پر کیا کرنا ہے، پھر فوتگی میں کیا کرنا ہے۔ تو ان تمام حالات کے لیے زندگی ہم کیسے گزارے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا۔ اس پر تو حیرانگی کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو مفت میں حیران ہو رہے ہیں۔ دوسری جو ان کو حیرانگی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ ڈرانے والا کیا ہے؟ انہی کے جنس میں سے ہے۔ اور دوسری حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ نبی کہتا ہے کہ قیامت کے دن پھر مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو جب زندہ کرے گا تو پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ بھی بہت بڑی عجیب بات ہے، کیسے زندہ ہوں گے؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، پھر کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ پھر کیسے وہاں پر حساب و کتاب ہوگا؟ اولاً تو بات یہ ہے کہ جس اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ جب انسان تھا ہی نہیں، اس اللہ نے بنایا، تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب اللہ رب العزت ایک گندا پانی کے قطرے سے خوبصورت سننے والا انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ گندا پانی کے قطرے سے بولنے والا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، چلنے پھرنے والا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے،
کھانے پینے والا انسان بنا سکتا ہے، سمجھنے والا انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ کیا دوبارہ قیامت کے دن سے زندہ نہیں کر سکتا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تو یہ فرمایا نا زندہ کرنا، تو وہ تو زندہ کروں گا، لیکن اللہ نے ایک اور جملہ بھی کہا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات اللہ نے کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں دستخط کے لیے سب سے قابل اعتماد دستخط کون سا سمجھا جاتا ہے؟ انگوٹھا، یہ فنگر پرنٹ، یہ سب سے زیادہ۔ اللہ نے اربوں انسان بنائے ہیں، ہر ایک کا انگوٹھا اللہ نے دوسرے سے کیا بنایا ہے؟ مختلف بنایا۔ ایک ماں باپ سے اولاد پیدا ہو جاتے ہیں اور سب کے انگوٹھے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تو آج عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں نا، کوئی دستخط سے زیادہ کہتے کیا کرتے؟ بھائی انگوٹھا لگا لو، اس لیے کہ دستخط کوئی سیکھ بھی سکتا ہے، جعلی بھی ہو سکتا ہے، انگوٹھا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کا انگوٹھا میچ، یہ لکیروں میں فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن دوبارہ تو میں زندہ کروں گا۔ انسان یہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ جمع کر کے زندہ کرے گا نا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں اللہ یہ جو انگوٹھے کے پورے ہیں نا، یہ بھی میں اللہ وہی لے کر آؤں گا جو دنیا میں اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اتنی بڑی طاقت والی ذات، اس کو تو حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے قیامت کے دن کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی